میں نے مانا گناہگار ہوں، تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عقل جیسی قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ انسان دیگر مخلوقات سے الگ کیوں ہے؟ دیگر مخلوقات سے انسان کا مقام مرتبہ بلند کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ بھاری اور وزنی دیگر مخلوقات ہیں۔ انسان مشکل سے 100 kg، 120 kg، 200 kg تک ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ موٹا ہوا تو وہ کتنا موٹا ہوگا؟ لیکن عموماً انسان اتنا موٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو گیا، وزنی ہو گیا، وہ بیماری ہے، نارمل انسان نہیں ہے۔ تو انسان دوسرے جانوروں سے ہلکا ہے۔ ایک چھوٹا سا بکرا اگر لے لیں تو وہ اپنے جسم کے اعتبار سے کتنا وزنی ہوتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس کو لے لیں، وہ کتنا وزنی ہوتا ہے۔ ہاتھی اور اونٹ کو لے لیں، وہ کتنا وزنی ہوتا ہے۔ تو وزن کے اعتبار سے، بھاری بھرکم ہونے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ دیگر مخلوقات ہیں۔ ہاتھی کتنا وزن ہے، وزنی ہے، اور اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ تو انسان کو سب سے افضل کیوں کہا گیا؟ انسان ان میں کیوں ممتاز مانا جاتا ہے؟ دولت الگ چیز ہے، طاقت اور باوزن ہم سے زیادہ دوسری مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ جس طاقت کے نتیجے میں اپنے سے بھاری بھاری طاقتور مخلوق کو اپنے بس میں کیے ہوئے انسان اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی قوت اور اپنی دانائی کے اعتبار سے وہ دوسری بھاری بھرکم مخلوق کو اپنے انڈر میں لیے ہوئے ہیں۔ انسان بہت کمزور ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ کتنا بڑا بھی پہلوان کیوں نہ ہو، 2 منٹ کے لیے اگر بخار آ جائے تو وہ بستر کا ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بہت طاقتور تھا، بہت پہلوان تھا، لیکن ذرا سی اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اسی انسان کو اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی نفع پہنچ جائے تو فرعون بن جاتا ہے۔ تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ دوسری مخلوقات ہیں۔ لیکن انسان کس وجہ سے دیگر مخلوقات میں ممتاز ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور دوسری مخلوقات کو اپنے انڈر میں کیے ہوئے ہیں؟ آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگرچہ بہت زیادہ بھاری اور وزنی نہیں بنایا، بہت زیادہ طاقت نہیں دی۔ ایک دروازہ دریچہ اگر لگانا ہو تو تنہا ہم نہیں اٹھا سکتے، دیوار میں اینٹ اٹھا کر ڈالنا ہے تو اس میں
انسان تنہا نہیں کر سکتا، بہت معمولی طاقت ہوتی ہے انسان کی۔ اس کے باوجود ہم طاقتور مخلوق کو اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں۔ سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے لیکن انسان سانپ کو نچاتا ہے۔ ہاتھی بہت بھاری اور وزنی اور طاقتور مخلوق ہے لیکن انسان ہاتھی پہ سواری کرتا ہے۔ اونٹ بہت طاقتور جانور ہے، ریگستان میں جہاں سمندری بالو ہوتے ہیں، جہاں انسان خالی پیر اکیلے نہیں چل سکتا، وہاں اونٹ پر سواری انسان کرتا ہے۔ ہوا، آگ، یہ سب بڑی اونچی مخلوقات ہیں طاقت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے، لیکن انسانوں نے ہوا کو بھی مسخر کر لیا ہے، آگ کو بھی اپنے قید میں کر لیا ہے۔ انسان دیکھنے میں 6 فٹ کا ہے لیکن اس کا کام اور اس کا پلان کتنا اونچا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے مخلوق کو بنانے کا جو سانچہ بنایا تھا تو ان سانچوں میں سب سے بہترین سانچہ انسان کے لیے پیدا کیا، اس بہترین سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے اور پیدا کیا ہے۔ تو طاقت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہم سے زیادہ دوسری مخلوقات کھاتی پیتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی جوہر سے اور دولت سے نوازا ہے۔ شیر یقیناً بہت طاقتور جانور ہے، درندہ ہے، لیکن شیر کو بھی انسان نچاتا ہے۔ سرکس میں شیطان انسان شیر سے کرتب دکھاتا ہے، پیسے کماتا ہے، ہاتھی کو قید کر کے اس کو جو چاہے جہاں چاہے لے کر جاتا ہے۔ تو انسان اپنی عقل کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہو گیا، بلند ہو گیا، اسی عقل کی بنا پر۔ لیکن ہم عقل مند ہوں گے تبھی یہ فائدہ ہوگا۔ اگر عقل رہتے ہوئے اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم اس جانور سے بھی بدتر شمار کیے گئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو ہم نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، لیکن یہ ایسے اندھے ہیں کہ اپنے دل سے سوچتے نہیں، دماغ سے فیصلہ کرتے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان سے سنتے نہیں۔ تب کیا ہوا رزلٹ؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تو ان جانوروں سے بہتر بنایا تھا کہ وہ ان کی سواری کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ انسان اتنا غافل ثابت ہوا ہے کہ ان کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہونے کے باوجود یہ اپنے دل و دماغ سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے کان آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھاتا، دل دماغ سے سوچتا نہیں، اچھا فیصلہ کرتا نہیں، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رزلٹ دیا ہے۔ جو انسان غفلت میں پڑ کر اپنی زندگی گزارے، اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، اپنے دل و دماغ کا استعمال نہ کرے، وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، سب سے اونچا بنایا تھا، لیکن جب ہم نے اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اسی اللہ کا فرمان ہے بل ہم اضل، کہ یہ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اپنی عقل کا استعمال کریں۔ جب تک ہم اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو ساری چیزوں سے نوازا ہے، وہ ہم سے زیادہ کام کر سکتا ہے، وہ ہم سے زیادہ چل سکتا ہے، وہ ہم سے زیادہ کھا پی سکتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جاگ سکتا ہے، اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ وہ جانور ہم سے ہر اعتبار سے اچھا ہے، لیکن ایک چیز اس میں نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل بڑی یا بھینس؟ ہم پوچھتے ہیں بچوں سے عقل بڑی ہے یا بھینس ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھینس بڑی ہوتی ہے؟ بھینس بڑی نہیں ہوتی، عقل بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر جو اللہ نے جوہر رکھا ہے، جو قیمتی چیز رکھی ہے، وہ ہے عقل۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد افلا تعقلون افلا یعلمون، اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا افلا تذکرون افلا یتفکرون، یعنی اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں رب ہوں، میں ہی تجھے کھانا کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، تمہاری اولاد کو میں ہی دیتا ہوں، تمہاری مشکل کو ہم ہی حل کرتے ہیں، پھر بھی کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ افلا یعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی عقل کا حوالہ دیتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے خود اس کے 6 فٹ کے بدن کو بنا دیا ہے۔ اگر انسان سوچے گا، غور کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خدائی اور اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمتوں کا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ عام طور پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ یہ سوچتا ہے، کہیں دسترخوان پر بیٹھا اور جو چاہا جیسا چاہا کھا کے اپنے پیٹ کو بھر لیا، اوور لوڈ کر لیا، اور کیا اس کے دماغ میں ہے کہ اگر کیا کوئی ہوا تو ماترے لے لیں گے، یعنی احتیاط نہیں کر رہا ہے، ماترے اور علاج پر وہ اپنے آپ کو ڈال رہا ہے کہ کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر سے مل لیں گے، میڈیکل میں جا کے دوا لے لیں گے۔ اور ایک آدمی عقل مند ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ایسا کھائیں گے اور اپنے آپ کو ہم ایسا ڈھالیں گے کہ ہمیں ڈاکٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میڈیکل جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ انسان عقل مند ہے، اس نے احتیاط کیا ہے۔ احتیاط کسی نقصان سے بچنا احتیاط کہلاتا ہے۔ تو احتیاط کرنا علاج سے بہتر ہے۔ آپ ایسا اپنے آپ کو ڈھال لیں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، کہیں آنے جانے میں، کہ آپ اس کے دوسرے نمبر پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے تیسے کھا لیا، حلق تک کھا لیا، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے ان چیزوں کو بھی آپ نے پیٹ میں ڈال لیا، تو اب لا محالہ دوسرے نمبر پر جو کام ہے، بیمار ہوئے، کچی ڈکار آئی، الٹی ہوئی، نیند نہیں آ رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، تو آپ کو ہاجمولا کھانا پڑے گا، دوائیاں لینی پڑے گی، ڈاکٹر سے جا کر ملنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے احتیاط نہیں کیا، علاج پر آپ نے اکتفا کر لیا اور انحصار کر لیا کہ کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر سے لے لیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو احتیاط کا حکم دیا ہے، ہمارے جسم کو بچانے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ پڑ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اب جو چاہے ہو جائے، تم پہلے دسترخوان کو صاف کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کے بہت وسیع معنی ہیں کہ اسراف میں کیا چیزیں آتی ہیں، اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ تو صاف صاف فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو احتیاط میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی اللہ نے ہمارے بدن کو عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے جسم جو
جسم کے باڈی کے جو پارٹس ہیں اللہ نے اس میں بھی احتیاط کرنے کے لیے آٹومیٹک جسم کے حصے کو بنا دیا ہے۔ آپ کیسے غور کریں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کی جو بدن ہے، انسان کا جو بدن ہے وہ آٹومیٹک سسٹم سے زیادہ حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو ایسا بنایا، ہر اعتبار سے آپ انسان کے اندر سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے احتیاط کروایا ہے بدن کو۔ جس بدن کے جس عضو میں جتنا زیادہ نزاکت ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احتیاط میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے بدن کے کسی بھی پارٹس کو لے لیں، اپنے بدن کے ظاہری جو ظاہر ہے ان میں سے آپ کسی پارٹس کو لے لیں۔ سب سے آسان کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ آپ نے دیکھ لیا تو آنکھ دیکھنے کے اندر انسان کو کوئی طاقت نہیں ہے، فوراً آپ نے دیکھا، دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کی حفاظت کے لیے، اللہ نے اس آنکھ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کی پاکی صفائی کے لیے ہماری آنکھوں پر 2 پردے ڈال دیے ہیں۔ جو پلکیں ہماری اپ ڈاؤن ہوتی ہیں، آنکھ کے اوپر جو چلتی ہیں 2 پلکیں، اوپر کی پلک جو زیادہ چلتی ہے، تو یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، گرد و غبار سے بچانے کے لیے، دھول سے بچانے کے لیے، بد نظری سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 پلکیں عطا فرما دی ہیں۔ انسان غور کرے تو پتہ چلے گا اللہ کا کتنا شکر ادا کیا جائے اس چھوٹی سی نعمت پر۔ ابھی 6 فٹ کے بدن کی بات نہیں آ رہی ہے، صرف آنکھ کی پتلی پر جو ایک پردہ لگا ہوا ہے، اس پردے کے بارے میں ہم غور کریں گے تو اندازہ ہوگا، اے میرے اللہ تو کتنا بڑا حکیم ہے، تو انسانوں کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ آنکھ پر جو پردہ ڈال دیا ہے یہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ حفاظت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اگر آنکھ پر پردہ نہ ہو، آنکھ پر اگر یہ پلکیں نہ ہوں تو انسان بہت خطرناک طریقے سے بیمار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں سر پہ چوٹ آئی، اور چوٹ آنے کے بعد آنکھوں کی دونوں پلکوں پر خراش آئی، اور خراش آنے کے بعد، اسکریچ آنے کے بعد ڈاکٹروں کو مجبوری ہوئی کہ اگر ان پلکوں کو نہ کاٹا جائے تو پھر آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے، آنکھ بھی اور بینائی بھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے آنکھ کی جو اوپر پلکیں ہیں اس کو کاٹ دیا۔ کیا بچانا ہی پڑے گا، کاٹنا ہی پڑے گا۔ آنکھ کی بینائی بچانے کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اگر کاٹنا پڑا تو کاٹ دیا۔ اب کیا ہوا میرے دوستو، جب دن بھر رات بھر آنکھ بالکل کھلی ہوئی ہے، جب آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھ کے اوپر جو پردہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر لائٹ جلتی ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی، اندھیرا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ آپ کو آنکھ کے اوپر اگر روشنی نظر آتی رہے گی تو نیند نہیں آئے گی، اندھیرا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو اندھیرا، دوسرے اوپر جو پلکیں ہوتی ہیں وہ آنکھ کے اوپر جب آ جاتی ہیں تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب اس آدمی کی پلکیں کاٹ دی گئیں تو نیند کے لیے بے چین ہو گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، اور جب وہ باہر کہیں جاتا تو ہر وقت آنکھ کھلی ہوئی ہے، کچھ بھی دھول آ رہی ہے، مکھی اڑ کر آ رہی ہے، کچھ بھی آیا تو وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ہر وقت آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پلکیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اب دھول جمنے لگی، مکھی ٹکرانے لگی، اور ہر طرح سے ان کو پریشانی ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد ان کی آنکھوں پر گردوں کی تہ بتہ بیٹھ جاتی تھی، گردیں بیٹھ جاتی تھی، دھول بیٹھ جاتی تھی، اور ان کو جا کر پھر
پانی سے دھونا پڑتا تھا، اپنی آنکھ کو صاف کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر آئینے پہ دھول جم جائے تو آپ آئینے کو دیکھیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، آئینہ صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آنکھ کے اوپر جب پردہ دھول کا پڑ گیا تو دکھنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دھونے کے لیے ان کو کیمیکل دیا گیا، چونکہ بار بار اگر پانی سے دھوئیں گے تو پانی سے آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، بیماری شروع ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے میرے دوستو کہ وہ تھوڑے دنوں تک وہ اپنی آنکھ کو اسی طرح سے اس سے دھوتے رہے، کام چلاتے رہے۔ آخر کار کچھ مہینوں کے بعد، چند سال کے بعد ان کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، ان کی آنکھوں میں انفیکشن ایسا ہوا، ان کی آنکھوں میں ایسی بیماری آئی، چونکہ آنکھ کی حفاظت کے لیے جو چیز اللہ نے بنائی تھی وہ کاٹ دی گئی، آخر کار وہ آنکھ سے معذور ہو گیا۔ تو یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ ہماری حفاظت کے لیے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر کچھ ادھر سے اڑ کر آ رہا ہو ہماری طرف تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو بھی روکتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیتے ہیں تاکہ آنے والی چیز ہماری آنکھ میں نہ گھس سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علاج سے بہتر ہے اپنے آپ کو بچا لو، علاج سے بہتر ہے اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن آج کا مسلمان یہ نہیں سوچ رہا ہے، بے فکر اور بنداس زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کھانے پینے میں، فضول خرچی میں مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، چاہے قرض لے کر وہ فضول خرچی کرے، قرض لے کر وہ شادی کی اونچی دعوت کرے، چٹ فنڈ کاروبار کر کے سودی قرض لے کر وہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے وہ جو چاہے کرے، کل سے ہو سکتا ہے وہ پھانسی لگا کر مر ہی کیوں نہ جائے، قرض کے تلے دبنے کی وجہ سے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، درمیانہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو کھاؤ پیو لیکن اس میں بھی فضول خرچی مت کرو، معتدل زندگی گزارو، درمیانہ زندگی گزارو۔ ایسی غربت بھی تیرے اندر نہ آنے پائے جس غربت میں انسان کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ ایسی غریبی اور ایسی فقیری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی مانگی ہے، پناہ بھی چاہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ ناک میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ناک کے بال سے بھی ہماری حفاظت ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وائرس کو اندر آنے سے پہلے، دھول اور گرد و غبار کے ہماری آنکھوں میں اور کانوں میں آنے سے پہلے، ناک میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے اندر ڈال دیا ہے تاکہ کسی بھی خطرناک جراثیم کے اندر ہماری ناکوں میں، آنکھوں میں آنے سے پہلے حفاظت ہو جائے۔ تو یہ ہمارے بدن میں آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں کس طرح رہنا ہے؟ انتہائی افسوس، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن اوپن ہو کر کچھ ہی مہینے گزرے، پوری دنیا لاک ڈاؤن اور کرفیو اور دوسری پابندیوں سے پوری دنیا جکڑی ہوئی تھی۔ اب ذرا ذرا لوگ اپنی کمر سیدھی کر رہے تھے، اسکول مدرسے کھل رہے تھے اور اپنی معمول والی زندگی چہل پہل دنیا میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سے وہی حال ہو گیا۔ سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز کا ہوا ہے پوری دنیا میں تو وہ ہمارے دین کے اعتبار سے دینی مراکز کو نقصان ہوا ہے۔ کمانے والوں نے بہت کمایا، اپنا ریکارڈ توڑ دیا، کمانے والے کمائی بھی ہیں مال و دولت کے اعتبار سے، نقصان بھی ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارا دینی نقصان یہ ہوا ہے کہ مدارس بند ہو گئے اور جس طرح سے ہمارے بچے مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہو رہے تھے وہ رک گئے، ان کی تعلیم بند ہو گئی، چھوٹ گئی، اور مدرسے کو دوبارہ کسی طرح سے
چلا پانا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح عصری تعلیم گاہوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ جن لوگوں نے گزشتہ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنایا، الحمدللہ اس کی بھی تاریخ ہمارے پاس ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ لاک ڈاؤن کسی کے لیے زحمت بنا ہے، کسی کے لیے رحمت بنا ہے۔ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے اوقات کو بچایا، جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے ایام کو، اس زمانے کو، اس مہینے کو بچایا، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک نوجوان جس نے لاک ڈاؤن میں گھر میں رہ کر پورے قرآن کا حافظ بن گیا، کسی نے اتنی حدیثیں یاد کر لیں، کسی نے کتاب لکھ دی۔ تو لاک ڈاؤن میں جو وقت ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، کہیں گپ شپ کے لیے، ٹائم پاس کے لیے پارک نہیں جا سکتے، شاپنگ مال نہیں جا سکتے، کسی اور جگہ تفریحی مقامات پر نہیں جا سکتے، تو اب کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہنا ہے۔ تو گھر میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے اپنے اوقات کی حفاظت کی، الحمدللہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو کامیاب کر لیا۔ اور جن لوگوں نے یوں سمجھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی اس زندگی کو برباد کر لیا، لاک ڈاؤن کی زندگی کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک وقت کی بڑی قدر تھی۔ وہ اپنے پیسے درہم کے بارے میں بخیل نہیں تھے، کنجوس نہیں تھے۔ جو جتنا مانگتا، اگر حیثیت ہوتی تو صحابہ کرام لٹا دیتے تھے، لیکن ان کے نزدیک وقت کی بڑی قدر تھی۔ ایک وقت بھی، اپنا وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی کے دنوں میں ہمیں احساس نہیں ہوتا، موج و مستی میں ہوتے ہیں، دن اور رات گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو جوانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور صحت، تندرستی، اس صحت کو بھی غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، صحت صاف نہیں دیتی، طرح طرح کی بیماری ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کو پیشاب کے قطرے کی شکایت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جماعت سے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، لیکن وہ پیشاب کی تھیلی لے کر کیسے آئے گا؟ گھر میں وہ کراہتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، وہ مسجد نہیں آ سکتا۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو بچا کر رکھو فیوچر کے لیے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنا بینک بیلنس کر لو تنگ دستی سے پہلے۔ 3، اور فرصت کو غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے۔ فرصت، وہی میں بتا رہا تھا کہ فرصت، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کبھی تجھے فرصت ملی ہے، موقع ملا ہے، تو اس میں کچھ ایسا کر لو کہ وہ مرنے کے بعد تجھے کام آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ کچھ قبریں ملی، قبرستان، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جو کبھی 2 رکعت جلدی نفل پڑھ لیتے ہو، تم جب کبھی نماز پڑھ لیتے ہو جلدی اور اس کو تم کم سمجھتے ہو، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مرغوبین اور ان قبر والوں کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھ لینا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ یہ ابھی اپنے دل میں یہ حسرت کر رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے اور تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی اور میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتا۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہو رہی ہوگی۔
تو جو موقع ملا ہے، فرصت ملی ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے ہمیں۔ لاک ڈاؤن کے آثار ظاہر ہیں، 4 چیزیں، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے۔ اپنی زندگی جو ملی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، زندگی ہی میں سب کچھ کرنا ہے۔ تو اب جو کرفیو ہے اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، پچھلے سال ہم نے وقت ضائع کر دیا، خاص طور سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں۔ مدرسہ بھی نہیں، اسکول بھی نہیں، کالج میں اگر بچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسکول اور مدرسے میں جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، اگر ہم نے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح سے غفلت کی ہے تو یہ ہمارا وقت ضائع ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ کرنے دیں، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں ایک نظام بنا دے، ایک سسٹم بنا دے اور اسی کے تحت سارے لوگ کام کریں، انشاءاللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائے، اور جو حالات آئے ہیں اللہ تعالی ان حالات سے سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسجد کا جو نظام ہوگا اور جو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، انشاءاللہ سیکریٹری صاحب بتائیں گے، اور اسی کے تحت ہمیں چلنا ہے، چونکہ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم کسی کے انڈر ہیں۔ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک کی وجہ سے پوری مسجد، پورا محلہ بدنام ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ لاپرواہ ہونا، غفلت کی زندگی گزارنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے جو سیفٹی کی چیزیں ہیں، وہ جیسے پچھلے سال ہمیں عمل کرتے تھے، اس سال بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا